بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنی سوچوں کے دائرے جتنے بھی بڑھا لیں مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ نظروں کو دوڑائیں تو زمین پر بکھرے قدرت کے حسین رنگ ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک دیتے ہیں۔ جب اپنی نظروں کو اٹھائیں تو آسمان پر موجود خوبصورتی ہماری آنکھوں کو روشن کر دیتی ہے۔ ہماری سوچیں حیرت سے اس وقت کھوتے کھاتی ہے جب ہم سمندر کے اندر ایک خوبصورت دنیا کو سوچتے ہیں یا دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ! آپ نے سوچا ہے یہ کائنات اتنی خوبصورت ہے تو جس کے نور سے یہ کائنات بنائی ہے وہ خود نور مجسم کیسا ہوگا؟ اللہ نے نور سلطان عجم جیسا پہ کر نہ دنیا میں بنایا اور نہ ہی ان کی کوئی مثل ملتی ہے۔ امام قرطبی سے نقل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل حسن و جمال دنیا میں ظاہر ہی نہیں فرمایا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر مکمل حسن دنیا میں ظاہر کر دیا جاتا تو دنیا میں موجود لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی تاب تک نہ لا سکتے تھے۔ حدیث کی کتابوں اور صحابہ کرام کے قوال سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جسمانی طور پر مکمل تناسب سے نوازا تھا۔ یہ کائنات ہر ذرہ ذرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے روشن ہے۔ بے شک اللہ پاک نے اپنے محبوب کو ہر عیب اور نقص سے پاک رکھا تھا۔ صحابہ کرام ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری شخصیت کے مدح اور شاعری کیا کرتے تھے۔ تاریخی کتابیں اگر ہم کھولیں تو اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں اور صحابہ کی شاعری ہمیں بخوبی دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ شاعر اسلام حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت ہی مشہور شعر اور بہت ہی خوبصورت بات کچھ اس طریقے سے ہے ترجمہ اس کا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ حسن و جمال والا میری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں اور آپ سے زیادہ جمیل کوئی دنیا میں آیا ہی نہیں۔ صحابہ کرام کے اقوال اور تاریخ کے پنوں کو اگر ہم چھانیں تو یہ بات سمجھنا ہمارے لیے بالکل مشکل نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر سے لے کے پاؤں تک ایک مثالی شخصیت کے مالک تھے۔ حضرت ابو ہریرہ اور دوسرے صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی میں جو بھی بیان کیا، اگر ان سب روایات کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے تو اس طریقے سے ہوگا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت گندے میں تھی، آپ کے جسم مبارک سے مخصوص قسم کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ صحابہ کرام کا کہنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جو خوشبو آتی ہے اس سے اچھی کوئی خوشبو ہی نہیں ہم نے سونگی۔ صحابہ کا کہنا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے گرنے والے پسینے کو ہم جمع کر لیا کرتے تھے اور اسے بوتل میں رکھ کر بطور عطر استعمال بھی کیا کرتے تھے۔ تاریخ سے روایت ملتی ہے کہ حضرت انس کی والدہ بی بی ام سلیم ایک چمڑے کا بستر بچھایا کرتی تھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دوپہر میں آرام فرمایا کرتے تھے، اور پھر بی بی ام سلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو ایک شیشی میں جمع فرما لیا کرتی اور پھر اسے خوشبو میں ملایا کرتی۔ اس لیے حضرت انس نے وصیت بھی کی تھی کہ میری وفات کے بعد میرے بدن اور کفن میں وہی خوشبو لگائی جائے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ملا ہوا ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بالوں کو تھوڑا لمبا رکھنا پسند کرتے تھے۔ آپ کے بال کبھی کانوں تک ہوتے، کبھی کانوں کی لو تک ہوتے تو کبھی کندھوں تک ہوتے۔ آپ بالوں میں مانگ نکالنا پسند کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر اور داڑھی میں ایک روز کے وقفے سے ککا کیا کرتے تھے۔ آپ اکثر سر میں تیل لگاتے اور سر میں کپڑا ڈال کے رکھتے تھے۔ آپ کے پردہ فرمانے کی عمر تک بہت کم بال سفید تھے۔ آپ کی داڑھی مبارک میں صرف اور صرف 17 بال ہی سفید ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی سر پہ مہندی لگانا بھی پسند فرماتے تھے۔ آپ کے بال نہ ہی گھنگھریالے تھے اور نہ ہی سیدھے، بلکہ درمیانی کیفیت کے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں جب اپنے بال اتروائے تو صحابہ کرام میں بھی بال بطور تبرک تقسیم کر دیے گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو اپنی ٹوپی میں سلوا لیا تھا اور وہ ٹوپی حضرت خالد بن ولید ہر وقت پہنتے تھے۔ اسی طرح بی بی ام سلمہ نے ان بالوں کو ایک شیشی میں رکھ دیا تھا
جب کسی کو نظر لگ جاتی یا کوئی مرض میں مبتلا ہوتا تو آپ اس شیشی کو پانی میں ڈبو دیتی اور اس پانی کو شفا کے طور پر استعمال کیا جاتا۔ سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک نہایت پرنور اور خوبصورت تھا۔ آپ کے دانت مبارک آبدار موتی کی مانند تھے جو آپ کے چہرے پر چمکتے یاقوت کے موتی کی طرح لگتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بڑی سیاہ اور سرمئی تھی۔ جب کوئی آپ کی طرف دیکھتا تو یہ محسوس ہوتا کہ جیسے آپ نے آنکھوں میں سرما لگایا ہے، مگر آپ کی آنکھوں میں سرما نہیں ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کشادہ تھی، بھویں باریک اور گھنی، اور دونوں بھویں اس قدر قریب تھی کہ دور سے دیکھنے پر بھویں ملی ہوئی معلوم ہوتی تھی، اور ان دونوں بھووں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت ابھر جایا کرتی تھی۔ آنکھوں کی پلکیں گہری دراز تھی۔ اللہ پاک نے بھی محبوب کو ایسا معجزہ عطا کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں اپنی آنکھوں سے آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں اندھیرے اجالے میں بخوبی دیکھ لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک نہایت خوبصورت اونچی خمیدہ تھی۔ ناک کی بلندی پر اس پر نور چمکتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک بھی معجزانہ شان رکھتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں ان چہروں کو دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، اور ان آوازوں کو سنتا ہوں جو تم میں سے کوئی نہیں سن پاتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گال مبارک نرم نازک تھی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے تو آپ کے دونوں رخسار ہموار ہو جاتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک نہایت معتدل اور سرائی دار تھی۔ آپ کی مقدس ہتھیلیاں نہایت خوبصورت اور چوڑی تھی۔ کلائیاں لمبی، بازو دراز، ہتھیلیاں نرم اور نازک تھیں، اور ان سے ایک خاص قسم کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چوڑا اور مقدس چھاتیاں اور پورا شکم بالوں سے خالی تھا۔ البتہ کندھوں اور کلائیوں پر کچھ بال موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی لمبے قد کے تھے اور نہ ہی چھوٹے قد کے۔ آپ کا قد میانہ تھا، مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لمبے قد والے شخص کے ساتھ چلتے تو اس سے بھی بلند نظر آتے۔ آپ کا چہرہ اتنا پر نور تھا کہ کوئی بھی مسلسل آپ کی طرف دیکھ ہی نہیں پاتا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاندنی رات میں دیکھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت سرخ رنگ کی دھاری دار چادر اوڑے ہوئے تھے۔ میں ایک مرتبہ چاند کو دیکھتا اور ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھتا، یہاں تک کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مصر والے اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کے اور صاف سن لیتے تو حضرت یوسف کی قیمتیں لگانا بھول جاتے، اور زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں اگر میرے محبوب کی پیشانی کو دیکھ لیتی تو ہاتھوں کی بجائے اپنے دل کاٹنے کو ترجیح دیتی۔ کسی شخص کا ایمان جب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نہ جان لے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ظاہری اور باطنی کمالات کی کوئی مثل نہیں ہے۔ بے شک اب میں یہاں کائنات میں موجود جتنے بھی سمندر کا پانی ہے اسے سیاہی بنا دوں تو بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو بیان ہی نہیں کر سکتی، میں بالکل اس میں ناکام رہوں گی۔ بے شک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوبی اور ظاہری خصوصیات کی ایسی جامع مثال ہے کہ ان جیسا نہ ہی کوئی ہے اور نہ ہی کوئی رہتی دنیا تک ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ذکر ہو رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہم لوگ کیسے بھول سکتے ہیں درود پڑھنا؟ تو چلیں مل کر میرے ساتھ درود پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میری کوشش کے بارے میں مجھے کمنٹ کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ ایسی ہی مہکتے ہوئے سفر میں میرے ساتھ چلنے کے لیے مجھے سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ
اللہ حافظ.